محترم حضرات، معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی افضل اور بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کے لیے بھی اسی مہینے کو مقرر فرمایا۔ اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض فرمائے۔ جب یہ مہینہ آنے والا ہوتا ہے تو اب کچھ سالوں سے یہ بدعت شروع ہو گئی ہے کہ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے جگہ جگہ جلسے کیے جاتے ہیں، استقبال رمضان کے تعلق سے پروگرام کیے جاتے ہیں، محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اور اس محفل کا نام استقبال رمضان رکھا جاتا ہے، یعنی ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں اور اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ تو اس کی جو ابتدا ہوئی وہ مصر اور عرب ممالک سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں اس طریقے کے پروگرام ہونے لگے جو کہ سراسر غلط اور بدعت ہیں۔ اس طریقے کے پروگرام نہیں کرنے چاہیے۔ استقبال رمضان یعنی ماہ رمضان کا اگر استقبال کرنا ہے تو اس طریقے سے کیا جائے کہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ماہ رمضان کا استقبال فرمایا کرتے تھے؟ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب ماہ رجب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے وبارک لنا فی رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے اندر ہم کو برکت عطا فرما، ان دونوں مہینوں کو ہمارے لیے بابرکت بنا، اور ہماری عمر اتنی لمبی فرما دے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ بھی پالیں۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کا جب چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی کثرت فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے، اور اس قدر روزے رکھتے کہ اور مہینوں کے اندر آپ اتنے زیادہ روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ لیکن رمضان المبارک سے 1-2 دن پہلے روزے رکھنا منع ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ماہ رمضان آئے تو آدمی کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو کسی قسم کی۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آئے تو آدمی روزے اس طریقے سے رکھے کہ اس کی طبیعت کے اندر چستی ہو، انبساط ہو۔ اگر وہ مسلسل روزے رکھے گا اور ماہ رمضان سے 3-4 دن پہلے سے ہی اس آدمی نے روزے رکھنے شروع کر دیے تو تھوڑی کمزوری آ جائے گی، اور وہ مزہ نہیں آئے گا جو رمضان شروع ہونے میں آتا ہے۔ وہ یہ سوچے گا بھئی میں تو روزے 4-5 دن پہلے سے ہی رکھ رہا ہوں، اب کون سی نئی بات پیدا ہو رہی ہے۔ تو ماہ شعبان کے اندر روزے کثرت کے ساتھ رکھے جائیں، لیکن رمضان المبارک سے 3-4 دن پہلے روزے ترک کر دیے جائیں، چھوڑ دیے جائیں، اور جب رمضان کا مہینہ شروع ہو پھر روزے رکھے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا استقبال اس طرح فرماتے تھے کہ شعبان کے اندر کثرت سے روزے رکھتے، عبادتوں کا اہتمام فرماتے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کا استقبال یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آدمی پورے مہینے کی ترتیب بنائے اپنی عبادتوں کی، کہ مجھ کو کس وقت قرآن کریم پڑھنا ہے، کس وقت مجھ کو نوافل پڑھنے ہیں، اور اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرے۔ جو کام انسان پورے سال کرتا ہوا آ رہا ہے تو ان کاموں کو رمضان المبارک کے اندر اگر انتہائی ضروری نہ ہو تو ان کو ترک کر دے، عید کے بعد کے لیے چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے اور دیگر کاموں کو، کمائی
کے کاموں کو، اسی طریقے سے دکان کے کاموں کو اور دیگر جو کاروباری کام ہیں ان کو تھوڑا آگے پیچھے کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو لگائے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحمت فرمایا، اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ کوئی تمہاری خصوصیت نہیں ہے کہ صرف تمہارے اوپر ہی روزے فرض کیے گئے ہیں، تم یہ سوچنے لگو کہ بھئی ہم کو پورا دن اور پورا مہینہ بھوکا رکھا جاتا ہے، کھانے پینے نہیں دیا جاتا، ایسا نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان کے اوپر بھی اللہ نے روزے فرض فرمائے ہیں۔ اور کیوں فرض فرمائے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو جائے۔ دیکھیے، جب ماہ رمضان جب آتا ہے تو انسان حرام چیزوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری لغویات کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بہت سارے جائز کاموں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا عام دنوں میں جائز ہے دن میں، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو آدمی کھانے کو چھوڑتا ہے، نہیں چھوڑتا، چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے فضول کام چھوڑ دیتا ہے، فلمیں دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، گانے سننا چھوڑ دیتا ہے، لہو و لعب میں اپنے اوقات کو صرف کرنا چھوڑ دیتا ہے، گالی نہیں دیتا۔ اور اسی طریقے سے زیادہ ہر ایمان والے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں لگائے۔ چنانچہ جو انسان کبھی کبھار مسجد میں جاتا ہے وہ بھی اپنا وقت نکال کر کے مسجد میں آتا ہے، پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، رات میں تراویح پڑھتا ہے۔ جو کبھی پورا سال قرآن کھول کر کے نہیں دیکھتا اس کے ہاتھ میں بھی قرآن آ جاتا ہے، اگر قرآن نہ بھی آئے تو جو صورتیں اس کو یاد ہوتی ہیں وہ پڑھتا ہے۔ یعنی ہر انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب انسان ایک مہینہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق پورا مہینہ گزارتا ہے تو پھر اس کی ایک عادت بن جاتی ہے دین پر عمل کرنے کی، اور پورا سال پھر اسی طریقے سے گزارنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ مہینہ مرحمت فرمایا اور یہ جو روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے، اس کی وجہ بیان فرمائی کہ تقویٰ تاکہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو انسان کو یہ چاہیے، ہر ایمان والے کو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے یہ مہینہ گزارتا ہے، عید کے دن سے ان تمام چیزوں کو چھوڑ نہ دے۔ جس طریقے سے پورے مہینے اس نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہیں، قرآن کریم پڑھا ہے اور دیگر چیزوں کو جو فضول کی چیزیں ہیں ان کو چھوڑا ہے، اسی طریقے سے عید کے دن ان کو لے کر کے نہ بیٹھ جائے کہ چلو اب تو ماہ رمضان چلا گیا، اب میں جو ہے جتنے میں نے کام چھوڑ رکھے تھے شیطان والے، اب پھر دوبارہ سے چونکہ شیطان آ گیا ہے اب میں بھی اس کا ساتھ دیتا ہوں، ایسا نہ کرے۔ بلکہ جس طریقے سے اس نے پورا مہینہ گزارا ہے اسی طریقے سے پورا سال گزارنے کی کوشش کرے، تو پھر انشاءاللہ یہ مہینہ اور پورا سال اور سارا وقت ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔